अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लगता है कि एक नए तनाज़े में उलझ कर रह गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2014 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान 5 माह और कुछ दिन के बाद किया, लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान किया गया तो कुछ पसंद कुछ नापसंद, जितने मुंह उतनी बातें। और ये तमाम बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अपनी जगह, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 2009 में आईसीसी वर्ल्ड T20 के कप्तान जो कि जीत के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं, यूनुस खान का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली के सबब इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिकेट के हलकों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और यूनुस खान का मामला उलझ सकता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में यूनुस खान की तनज़्ज़ुली पर साबिक क्रिकेटर सरापा एहतजाज। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उमर अमीन का इंतखाब बना तनकीद का सबब। और पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में अगर जुनैद खान तो फिर अहमद शहजाद क्यों नजरअंदाज। और जनाब, प्रोग्राम की शुरुआत में एक रिपोर्ट शामिल करेंगे और रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाने की कहानी पर मुश्तमिल है। और अब लोगों के जहन पर यह सवाल बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। क्या अदालती मामला एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पीसीबी के लिए कोई उलझाव का सबब बन सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 31 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जिसमें सबसे हैरत अंगेज और समझ से बालातर यूनुस खान की कैटेगरी ए से बी में तनज़्ज़ुली है। मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूनुस खान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत न करने का खदशा है, जिसके बाद ये मामला अदालत का रुख भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये कोई नई बात नहीं होगी। माजी में डिसिप्लिन मामला, कवानीन की खिलाफ वर्जी और बोर्ड सरबराहों से मामला बिगड़ने पर बहुत से क्रिकेटर्स ने अदालतों का रुख किया। साबिक कप्तान सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात के बाद पीसीबी ने उन पर ताहियात पाबंदी लगाई तो उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। 2011 में साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने लाहौर हाई कोर्ट में 1.5 साल पाबंदी और 70 लाख रुपए जुर्माने के खिलाफ अपील की। नसीम अशरफ के दौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उन पर यह पाबंदी और जुर्माना लगाया गया था। 2011 में दौरा वेस्ट इंडीज के बाद शाहिद खान आफरीदी ने कप्तानी से इस्तीफा दिया और बोर्ड के सरबराह इजाज भट्ट पर तनकीद की तो बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और बैरून मुल्क खेलने के लिए NOC भी मनसूख कर दिए थे, जिस पर शाहिद आफरीदी ने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इन खिलाड़ियों के अलावा दानिश किनेरिया ने भी सिंध हाई कोर्ट में अपनी पाबंदी के खिलाफ अपील दायर की। अब इत्तलात है कि साबिक कप्तान यूनुस खान और बोर्ड के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला गंभीर हो गया है। मोइन खान, जाकिर खान और मोहम्मद अकरम पर मुश्तमिल कमेटी ने यूनुस खान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 89 टेस्ट मैचों में नुमाइंदगी की, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए से बी में मुंतकिल कर दिया है। यूनुस खान के करीबी ज़ाये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिलने पर साबिक कप्तान दस्तखत करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसी सूरत में साबिक कप्तान और बोर्ड के दरमियान तनाव और खिंचाव की कैफियत क्रिकेट में एक नई महाजराई शुरू कर सकती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान के दरमियान एक सर्द जंग जारी है? क्या ये महाजराई की शक्ल इख्तियार कर लेगी? इस पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब और उनके साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब। दोनों को शो में खुश आमदीद कहूँगा। गुलाम अली साहब, आपको लगता है कि वाकई एक संगीन गलती हो गई है या आपको लगता है कि वाकई उसूलों की पासदारी की गई है? मैं कहूँगा संगीन गलती की गई है। और यहाँ पे यूनुस खान की अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो वो प्लेयर कैटेगरी उसके लिए एक स्पेशल बनानी पड़ती A+ कैटेगरी, क्योंकि वो A कैटेगरी में भी नहीं बल्कि A+ कैटेगरी में आता। और पीसीबी के जो ये सेटल कॉन्ट्रैक्ट देने की जो कमेटी है उसने उसको B कैटेगरी में किया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लेंडर किया ये, और इस तरह के ब्लेंडर से यकीनन तनाज़ात होते हैं। क्योंकि देखें, आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी इतनी कंफ्यूजिंग है कि वो खुद जो ब्रीफ करने वाले लोगों को खुद नहीं पता उनसे क्या गलतियाँ हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह कंफ्यूजन डिसीजन लेना और इतना टाइम मिलने के बावजूद इस
طرح کی غلطیاں کرنا تو یہ شو کرتا ہے کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے مینج کرنا ان کے لیے اتنا ایزی نہیں تھا، یا ان کی ذہنی صلاحیتیں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ ایک ایسا سینٹرل کانٹریکٹ بنا دے جس پہ زیادہ ایشوز نہیں. ذہنی صلاحیت کی بات کر رہے ہیں محمود عامر صاحب، ملی صاحب، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ذہنی طور پر اتنے پختہ نہیں ہیں وہ لوگ جو کہ سینٹرل کانٹریکٹ کی کمیٹی میں شامل تھے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے لوز شاٹ کھیلا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ یونس خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں زیادتی ہے جیسے کہتے ہیں، کیونکہ اس پلیئر نے عمران خان نے ورلڈ کپ 92 جتایا تھا، یہ 22 جو لارڈز میں T20 جو یونس خان نے جتایا تھا. مطلب آپ اپنے پلیئرز کو ریگارڈ کرنے کے بجائے آپ ان کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. ابھی وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، چاہے وہ ایک فارمیٹ کھیل رہا ہو، وہ کرکٹ دوسرا فارمیٹ بھی کھیلنا چاہتا ہے. ون ڈے کرکٹ سے آپ نے مطلب ڈراپ کیا ہوا، اس کو نہیں کھلانا چاہتے. تو ایسے پلیئر کو جس نے 89 ٹیسٹ میچز کھیلنے میں رنز بہت زیادہ کیے ہوئے، سینچریاں اس نے بہت زیادہ کی ہوئے، مطلب آپ کیوں اس کے ساتھ ایسا کریں؟ اس کو ریگارڈ تو کریں آپ کم سے کم، کہ آپ اپنے اسٹار پلیئروں کے ساتھ اینڈ میں یہ کرتے ہیں جب ان کا ٹائم، جب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آتے ہیں تو بالکل آپ ان کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کسی پلیئر کے لیے اچھی چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے جو اس کمیٹی نے، جس میں ذاکر خان، معین خان اور محمد اکرم شامل تھے، انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ان کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کچھ سوچ رہا ہوگا، دباؤ میں تو ہوگا پیچھے؟ غلطیاں ایک نہیں ہوئی ہیں. اگر میں ایک ویژن کی بات کروں، جب آپ کوئی بھی چیز بنانے جاتے ہیں تو آپ کا ویژن نظر آنا چاہیے کہ ویژن ہے کیا آپ کا. یہاں پہ 3 لیفٹ آرم اسپنر آپ نے سائن کیے ہیں، آپ کو پتا ہے میکسیمم 2 کھیل سکیں گے اس میں سے، چاہے عبدالرحمان کھیلیں چاہے رضا حسن کھیلیں، ذوالفقار بابر ایک ہیں. آپ کو سعید اجمل کا ایک ریپلیسمنٹ بالر کو آپ کو دینا چاہیے تھا سینٹرل کانٹریکٹ، اور وہ تھے عاطف مقبول جو 2 سال سے ٹاپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں. تو اگر سعید اجمل کو پورے پیریڈ میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کو عاطف مقبول کو کنسیڈر کرنا پڑتا. آپ نے اس کی وجہ میں 3 لیفٹ آرم اسپنر سائن کر لیے. پھر آپ نے فواد عالم کے آنے کے بعد اور شعیب مقصود کی جگہ نہیں بننی، اطہر شفیق کی جگہ نہیں بننی، آپ نے عمر امین کو کانٹریکٹ دے دیا. بجائے اس کے کہ آپ ایسے پلیئر کو دیتے، آپ نے کچھ ایسے لڑکے آپ نے کیمپ میں نہیں بلایا جو ڈومیسٹک کے ٹاپ بیٹسمین تھے. تو ویژن کیا ہے؟ مجھے ویژن سمجھ میں نہیں آیا، نہ کوئی پالیسی سمجھ میں آئی. کبھی کہتے ہیں کہ فٹنس پہ دیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیٹیگری بنائی ہے کہ اتنے ٹیسٹ میچ کھیلنے والے. بھائی ہمیشہ سلیب یہ ہوتا ہے کہ جس نے جتنے زیادہ میچز کھیلیں، ون ڈے، ٹیسٹ میچ، T20، اس کی کیٹیگری چاہے وہ کرنٹ کھیل رہا ہو نہ کھیل رہا ہو، اس کی کیٹیگری ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ ہے ہارون رشید صاحب، جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہر مہینے لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کے اس رد عمل پر، جہاں یونس خان کو A سے B کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں. انہوں نے اس بارے میں کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. یونس خان کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جو 2013 میں انہیں سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا تھا، اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ یونس خان کو سلیکٹر صرف ٹیسٹ کرکٹ کے لیے منتخب کر رہے ہیں، لیکن اس بار انہیں A سے B میں ڈالا گیا ہے. اور اگر ان کی ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے تو وہ سب کے سامنے ہے، اور یونس خان کو آپ بھی بہتر انداز میں جانتے ہیں کرکٹر کی حیثیت سے. کہیں آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یونس خان یہ سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے انکار کر دیں، جس طرح ماضی میں ہوا ہے، وہ کہیں کہ بغیر سینٹرل کانٹریکٹ کے میں کھیلوں گا؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو کھلاڑی ایک کیٹیگری کھیلتا ہے، 2 فارمیٹ کی کرکٹ کھیلتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یونس خان بھی فارمر کیپٹن رہے. دیکھیے یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اب اس میں مسئلہ ہے کہ یہ یونس خان کی انڈیویجول ڈیسیجن ہوگی نا. آبویسلی اگر جو بھی تھنک ٹینک نے اگر یہ کانٹریکٹ بنائے اور اس نے کسی کو ایک کیٹیگری میں B میں رکھا ہے اور یونس کو اگر B میں رکھا ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ان کی ریزننگ ہوگی جو ان کو بتانی چاہیے کہ ان وجہ سے ہم نے کسی کو A میں رکھا، کسی کو B میں رکھا، کسی کو C میں رکھا. تو جہاں تک یونس خان کی اپنی ہوا ہے، میں نے تو اس سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ پلیئر کوئی بھی نہیں پایا. یعنی جب مرضی ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ گراؤنڈ میں جتنی محنت کرتا ہے، وہ ڈریسنگ روم میں جتنے اپنے لڑکوں کے ساتھ محنت کرتا ہے. اور جناب اس وقت میرے ہاتھ میں یہ وہ ای میل ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے ریلیز کی جمعرات 5 جون کو شام 4:33 پر، جس میں سینٹرل کانٹریکٹ کی 4 جو کیٹیگریز ہیں ان میں کھلاڑیوں کے ناموں کے حوالے سے وضاحت کی گئی. اور اس میں خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دی کمیٹی ٹک 3 فیکٹر into consideration while finalizing the list. These were form and performance, fitness level and future potential. یعنی یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ 2014 مرتب کیا گیا ہے، اس میں فارم اور پرفارمنس، فٹنس لیول
اور پوٹینشل فیوچر پوٹینشل جو ہے اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے. لیکن کچھ دن پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ اور پاکستان ٹیم کے مینیجر معین خان صاحب نے ان تمام باتوں کا خلاصہ سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے جیو سپر کے پروگرام یہ ہے کرکٹ پاکستان میں کس طرح کیا, بالخصوص یونس خان کے سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہونے پر انہوں نے کیا کہا, آپ کو دکھاتے ہیں. یونس خان کی جہاں تک بات ہے, آئی تھنک موسٹ ریسپیکٹڈ پلیئر ایز فار ایز مائی کہنا چاہیے کہ پرسنل تھنکنگ از کنسرن, از دا موسٹ ریسپیکٹڈ پلیئر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ایٹ آل. بہت ویلیوبل پلیئر ہے اسپیشلی اس وقت جو ٹیسٹ کرکٹ میں, کیونکہ وہ ایک فارمیٹ میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے ماشاءاللہ T20 ہمیں ورلڈ کپ جیت کے دیا, تو بہت کنٹریبیوشنز ہیں ان کی. بٹ انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی فارمیٹ میں کھیل رہے تھے اور اس فارمیٹ کی وجہ سے وہ سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. لیکن ان کی جو سینیورٹی ہے, جو ان کی کنٹریبیوشنز اس پاکستان کے لیے, جتنے انہوں نے میچز کھیلے, ان تمام چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھا ہے ہم نے. دیٹس وائی ناؤ ہی از فالنگ ان بی. ادروائز اگر کوئی بھی پلیئر ہو, چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ سینئر ہو, اگر وہ ایک کیٹیگری کھیل رہا ہے تو وہ فال تو بیسکلی سی میں کرتا ہے. لیکن اگر اس نے پریویسلی اتنا پرفارم کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے اور آئی تھنک یونس نے 86 یا 88 کے قریب ٹیسٹ میچز کھیلے, تو ان تمام چیزوں کو کنسیڈریشن میں لائیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کہ بالکل یہی صرف پالیسی بنا دی ہے کہ جی ایک کیٹیگری میں اگر آپ کھیل رہے ہو ایک فارمیٹ میں تو آپ سی میں ڈائریکٹلی فال. یہ تھے جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور چیف سلیکٹر کے 2 عہدوں پر رہنے والے معین خان صاحب, جو یونس خان کے اس سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگری اے سے بی میں آنے کی وجہ بتا رہے تھے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل اوپننگ بیٹسمین غلام علی اور مڈل آرڈر بیٹسمین محمود حامد. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان سے جب ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر یونس خان کے پاس سینٹرل کانٹریکٹ جاتا ہے, وہ اپنی ناراضگی کو وجہ بنا کر اس سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن نہیں کرتے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اگر یونس خان سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن نہیں کرتے تو کیا کریں گے آپ؟ یونس خان اگر سینٹرل کانٹریکٹ کو نہیں سائن کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے پھر, لیکن جو ہمارے رولز ہیں ان کو تو فالو کرنا پڑے گا. ان کو جو ہمارے رولز ہیں انہیں فالو کرنا ہوگا. اور محمود حامد صاحب, ذاکر خان نے کیا کہا آپ نے دیکھا, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کس بات کی؟ نہیں, پوری وضاحت نہیں کر پائے نا, تو رولز کیا ہیں, مطلب رولز کیا ہیں کہ اگر آپ سینٹرل کانٹریکٹ کو سائن نہیں کرتے, کہ آیا کو پاکستان ٹیم کے لیے جو ایک فارمیٹ وہ کھیل رہے ہیں کیا اس میں بھی سلیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مطلب اس کو کلیئر کرنا چاہیے تھا ان کو. مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ کنفیوژن یہی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو کلیئر نہیں کر پا رہے. آپ جب آپ تک کلیئر نہیں کریں گے ساری چیزوں کو تو اسی طرح کی کنٹروورسی چلتی رہیں گی. غلام علی صاحب, ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے کئی بار کھڑے دکھائی دیے ہیں یونس خان. انہوں نے اپنی کرکٹ کی پرواہ نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہو 2009 میں ورلڈ T20 کے کامیاب کپتان کے ساتھ جو سلوک ہوا, عدالتوں کے انہوں نے چکر لگائے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر یونس خان کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ اب وہ اپنے کریئر کے اختتامی ادوار میں؟ دیکھیں, مجھے افسوس ہے کہ کئی کرکٹرز ٹی وی بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ ٹائم ہے بات کرنے کا کہ ایک ایسے لیجنڈ پلیئر کے لیے بات کی جائے, آواز اٹھائی جائے. اگر ہم سب کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں تو یہ بہتری ہے کہ اپنے لیجنڈ کو پروٹیکٹ کریں. آپ تو یونس خان ایسا لیجنڈ ہے جس نے آپ کو ورلڈ کپ 2009 T20 ورلڈ کپ آپ کو جتایا. اس کی اتنی خدمات ہیں, اور اگر تمام پلیئروں سے دیکھا ہے تو وہ بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے, ہر کلاس وائز, فٹنس وائز, اور وہ پھر بی کیٹیگری میں. اگر اس وقت اگر کرکٹر نہیں بولیں گے اس کو تو عدالت میں جانا نہیں چاہیے. کرکٹر اتنا پریشر ڈالیں پی سی بی کے, میں سمجھتا ہوں پی سی بی کے جو بھی یہ تھنک ٹینک ہے, جو بھی انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ان پہ, اور یہ پے کرنا پڑے گا ان کو. میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے یونس خان کو نیگلیکٹ کرنا. اب کچھ بات کر لیتے ہیں جناب سینٹرل کانٹریکٹ کی اس کیٹیگری میں. جس طرح شروع میں غلام علی صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت سارے فلاز موجود ہیں, عمر امین کو کس بنیاد پر شامل کیا گیا ہے؟ جب یہ سوال لے کر میں ذاکر خان صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ پہلا سوال میرا آپ سے آپ کی اس گفتگو کے بعد یہ بنتا ہے کہ عمر امین کو آپ نے کس بنیاد پر یہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ڈی کیٹیگری میں شامل کیا ہے؟ وہ کس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں؟ پچھلے 7 ماہ میں پاکستان کے لیے 11 ایک روزہ میچوں میں ان کے کریڈٹ پر 1 نصف سینچری کے ساتھ 216 رنز ہیں. اور سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو 3 رکنی کمیٹی میں چیف سلیکٹر معین خان صاحب موجود تھے, انہوں نے سمر کیمپ کے لیے ان کو 36 کھلاڑیوں میں نہیں رکھا تھا, تو اب ان کو 31 کھلاڑیوں میں کس بنیاد پر رکھ لیا گیا؟
देखिए उमर अमीन ने ऑलरेडी वो पाकिस्तान के लिए खेल चुका है और उसका पोटेंशियल भी है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ठीक है, परफॉर्मेंस एक प्लेयर की जो होती है ना ऊपर नीचे होती रहती है, और ऑब्वियसली जब हम आपस में हम बात करते थे तो मोइन की भी एक उसमें चॉइस शामिल थी कि ये एक अच्छा प्लेयर है, इसका पोटेंशियल भी है और ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर। अगर जाकिर खान साहब मैं आपकी ये बात मान लूं तो मोइन खान से ये सवाल किया कि अगर इतना पोटेंशियल था तो उनको समर कैंप के 36 खिलाड़ियों में क्यों नहीं रखा गया था? जी, ये मोइन से जरूर आप सवाल कीजिएगा, लेकिन मैं जिस तरह के आपको बता रहा हूं कि जहां तक हमारी डिस्कशन हुई थी उस नाम के ऊपर, उसका बिल्कुल जो मैंने आपको बात बताई है एग्जैक्टली दिस इज व्हाट। जनाब मोइन खान से यही सवाल किया था यह क्रिकेट पाकिस्तान में मेजबान अली सलमान ने, तो मोइन खान साहब का जवाब यह था कि चूंकि वो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहे थे इसलिए उनका नाम नहीं रखा गया था, और जब उनसे पूछा गया कि आप समर कैंप में आकर खेलना चाहते हैं तो उन्होंने लब्बैक कहा। वो आए और समर कैंप में खेले और इतने कामयाब रहे कि फैसल इकबाल मुंह देखते रह गए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले गए उमर अमीन, महमूद आमिर साहब। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको दिया या किसको नहीं दिया, लेकिन उमर अमीन जो है वो बिग क्वेश्चन मार्क। मैं पहले भी काफ़ी जो सुपर के प्रोग्राम में उमर अमीन पे बात कर चुका हूँ। उसको हर जगह पे ट्राई कर लिया आपने, जैसे आपने पूरा खुलासा किया 11 मैच लास्ट सीजन में उसको पूरा प्रॉपर चांस मिला है। उसके बाद पोटेंशियल आपने क्या देखा? अभी जाकिर खान साहब ये कह रहे थे कि उसको पोटेंशियल है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पहले आपने उसको बनाया कि एज ए फ्यूचर कैप्टन के तौर पर आप उसको लेकर चले, वहां पर पीछे हो गया, फिर आपने उसको पूरा चांस दे दिया। तो फिर ये और जो यंग बच्चे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट, या फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं कहता हूं बंद कर दें आप। जैसे गुलाम अली ने कहा था कि सईद अजमल का रिप्लेसमेंट क्या है, सईद अजमल की क्या इस वक्त 35-36 के तो वो भी हो गए। उसके बाद सईद अजमल जाने के बाद कौन सा ऑफ स्पिनर है जिसको आप ग्रूम कर रहे हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आई तो वो सिलेक्शन कमेटी कहीं दिखाई नहीं दी, दूरबीन लगाकर भी वो सिलेक्शन कमेटी कहीं नजर नहीं आई। आप समझते हैं कि ये कोई फर्द वाहिद फैसले कर रहा है? उमर अमीन के मामले में तो ऐसा ही लगता है। उसमें मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें सवाल किया गया था तो मोइन ने जवाब दिया था कि पूरी सिलेक्शन कमेटी का जो फीडबैक लेकर के वो अपना नाम वो प्रेजेंट कर रहे थे और उसको नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इनपुट लिया गया होगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इनपुट किस तरह दिया गया। बात सारी ये है कि किसी भी चीज़ की तैयारी की कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं जो खुद भी आपके जहन में क्लियर हो और लोगों को भी क्लियर कर सके। गुलाम अली, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन का कहना यह है क्वांटिटी बढ़ा दी गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल। और जनाब अब सीधा चलेंगे लाहौर, जहां हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट आमिर सोहेल साहब। आमिर, आपको खुशामदीद कहूँगा शो में, और स्टूडियो में हमारे साथ गुलाम अली और महमूद आमिद भी मौजूद हैं। और सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूँगा कि यूनुस खान के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो 3 रुकनी कमेटी जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यूनुस खान को ए से बी में लेकर आया, ऐसा लगा कि एक उलझाव सा पैदा हो गया यूनुस खान और पीसीबी के दरमियान, लेकिन कुछ लोग इसको इस अंदाज में देख रहे हैं कि आग लगाने की बात की जा रही है। यूनुस खान और पीसीबी के दरमियान तो कोई उलझाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। देखिए, जो एक ईमेल जनरेट हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमने 3 चीजों का ख्याल रखा है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हुए, फॉर्म, परफॉर्मेंस, फिटनेस। अब मेरे ख्याल में यूनुस का तो फिटनेस लेवल काफी बेहतर होगा। उसके बाद जहां तक फॉर्म है, उन्होंने आखिरी जो सीरीज खेली है उसमें भी ठीक ठाक परफॉर्म किया हुआ है। जो रीसेंट फॉर्म है उसके बारे में आप जो है वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैचेस नहीं खेले हुए लड़कों ने। अगर आप नेट की परफॉर्मेंस के ऊपर कह रहे हैं कि जी आपने फॉर्म चेक कर लिए तो फिर बड़ी तेज नजर होगी, लेकिन यूनुस खान के साथ मेरा ख्याल जाती है उनको जो है मेरे ख्याल में ए कैटेगरी में होना चाहिए था विदाउट एनी डाउट। आप कहते हैं यूनुस के साथ ज्यादती हुई है, उनको एक कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन यूनुस खान का अगर हम मौजी देखते हैं, और यूनुस खान इस वक्त इत्तलात हैं कि खफा हैं, उनके करीबी ज़रा ये कह रहे हैं कि जब मुसव्वदा जाएगा यूनुस खान के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तो उस पर साइन नहीं करेंगे। उनके लिए खेलना मुश्किल होगा, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका जो मामला है उलझा हुआ, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए यार, सबसे पहले तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए देते हैं कि एक प्लेयर जो है वो कहीं और जाके ना खेले ताकि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। और जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं तो उसमें काफी चीजें आपको जो है सामने रखनी पड़ती हैं। आपको ये देखना है
کہ آپ کی اگلے سال کی کرکٹ کتنی لمبی ہے اور کافی چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے پھر آپ نے جو پلیئروں کا جو کیلیبر ہے اور ان کی جو یوٹیلٹی ہے ان کے مطابق دینا پڑتا ہے. اب اگر سینٹرل کانٹریکٹ نہیں بھی وہ سائن کرتے, یہ شرط تو نہیں ہے کہ اگر آپ سینٹرل کانٹریکٹ نہیں سائن کریں گے تو آپ نہیں کھیل سکتے. آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے جن پلیئروں کو آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ نہیں بھی دیا ہوا ہے, آپ نے ان کو کھلایا ہے. تو اگر آپ نے یہ ماضی میں یہ چیز کی بھی ہے تو پھر آپ کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ نے پہلے سے پریسیڈنٹ اس طرح کے رکھے ہوتے کہ سینٹرل کانٹریکٹ سائن نہ ہوا اور جو سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر لوگ ہیں وہی صرف کھیلیں گے, تو پھر تو آپ اس کو شرط رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہی ہوگا. عامر, آپ نے جو 3 نکات کی بات کی اس سینٹرل کانٹریکٹ کو بنانے کی جو وجہ بنے ہیں جس کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو یہ سینٹرل کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے ہیں, اس میں ایک سب سے بڑا مذاق کہہ لیں کہ فٹنس پر بہت زیادہ کانسنٹریٹ کیا گیا ہے. فٹنس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کھلاڑیوں کو پینلٹیز بھی لگ سکتی ہیں, لیکن سب سے اہم اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے 3 اراکین میں شامل محمد اکرم جو ڈائریکٹر ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سمر کیمپ کا اس سینٹرل کانٹریکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دوسری جو سب سے دلچسپ بات وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ 6 مہینے تو گزر جائیں گے, 3 مہینے کے بعد کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ ہوگا جب پاکستان آسٹریلیا سے کھیل رہا ہوگا, تو 3 مہینے بچ جائیں گے. تو یہ کیا غلط طریقے سے بریف کیا گیا؟ یا سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس نے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہی سینٹرل کانٹریکٹ دیتا ہے. یہاں پہ وہی بگڑا ہوا ہے. آپ نے ایک نئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو سینٹرل کانٹریکٹ دے گی, اور اس کو جو وہ جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں, بھئی یہ تو کام جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کا ہے. اگر اس میں باقی ممبرز نہیں بیٹھے تو یہ تو ویسی فیل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاجی سا ہو گیا ہوا ہے. آپ کے سامنے توفیق عمر جیسا پلیئر, عمران فرد جیسا پلیئر اور کافی ایسے نام ہیں جن کو آپ نے اس سینٹرل کانٹریکٹ میں جگہ نہیں دی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے 3 لیفٹ آرم اسپنر کرنے کیا ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ان کی اگر آپ پوری سینٹرل کانٹریکٹ دیکھیں تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا کرنا ہے. آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ دینا ہے, آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ اگلا پلیئر جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلے گا. یہ پلیئر جو ہے بڑے بالرز کو کھیل سکتے ہیں. کون کون سے بالر آپ نے آگے فیوچر میں سال میں کھیلنے ہیں. ورلڈ کپ آپ کا راؤنڈ دا کارنر ہے. آپ نے ساری فرنٹ فٹ والے پلیئر رکھے ہوئے ہیں. بیسکلی تو یہ سارا جو ہے وہ مجھے پروسیس میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ اس میں کوئی موڈالٹی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا. بہت شکریہ. پاکستان کے فارمر کیپٹن, فارمر چیف سلیکٹر عامر سہیل ہمیں لاہور سے جوائن تھے, اور وقت کا میں مقابلہ سخت ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا غلام علی صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یونس خان کو سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری میں لانا چاہیے یا اس معاملے کو مزید طول دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں فی الفور یہ کام کرنا چاہیے اور ریوارڈ کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے اور عزت و احترام کے ساتھ. محمود عامر صاحب, انہوں نے کہا کہ کرنا چاہیے, نہیں کرتا پاکستان کرکٹ بورڈ, سٹینڈ کرتا ہے اس کمیٹی کے فیصلے کو جو فیصلہ کر چکی ہے معین خان, محمد اکرم اور ذاکر خان کی, تو کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اب یونس خان کے اوپر کہ آیا وہ سینٹرل کانٹریکٹ کو سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب یہ سے سب بات کر رہے ہیں, سب سے ایک چیز کر کے ذاکر خان نے جو بات کی تھی کہ رولز کو تو فالو کرنا پڑے گا, تو وہ رولز تو ہم لوگوں کو ڈیفائن کر دیں تاکہ پتہ چل جائے, میڈیا میں ایک دفعہ رولز آ جائیں کہ میل میں کچھ ہے اور بعد میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا فٹنس اور یہ ساری چیزیں لکھا ہے, لیکن اس میں کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ کتنے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہوں گے, کتنے T20 کھیلنے ہوں گے, کتنے ون ڈے انہوں نے کھیلنے چاہیے, کہ اس کو اس لیول پہ آنا چاہیے. صرف میں اتنا کہوں گا ایز اے کیپٹن جس نے T20 ورلڈ کپ آپ کو جتا کے دیا ہے, اس کی بیس کے اوپر ہی یونس خان ایک کیٹیگری میں آنا چاہیے. اور جناب, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان 5 کھلاڑیوں پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا تھا جو امریکہ میں دانش کنیریا کے ساتھ کھیلے تھے, اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ بدر رفائی کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا تھا. اب دیکھیں, ایک بار پھر کھلاڑی ہی یہاں پر کٹہرے میں آتے ہیں یا پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے آفیشلز کے لیے بھی کوئی قواعد و ضوابط مرتب کرتا ہے. محمود حامد, غلام علی کے ساتھ سید یحییٰ حسینی, اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ, اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ, اس توقع کے ساتھ کل تک کے لیے آپ سے چاہے گا اجازت کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. فیس بک پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے پیج score.geo news. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں, بہت ہی آسان پتہ ہے score@geo.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.